پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو بس کوڑے مارو، جلد یعنی اسکن پہ جلد سے ہے یہ، کوڑے مارو، کلا ہر واحدن ایک کو، ہر ایک کو یعنی عورت کو بھی اور مرد کو بھی، ہر ایک کو کوڑے مارو، منہما ان دونوں میں سے، میعتا 100 جلدتن کوڑے، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا اور نہ جو تأخذکم پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رافتن کوئی ترس، یعنی تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس نہ آئے، یعنی جب تم انہیں کوڑے مارے ہو تو تم ان پر ترس نہ کھاؤ۔ فی دینی دین یعنی قانون کے معاملے میں ترس نہیں کھانا ہے، فی دینی دین کے معاملے میں، اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم، تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، یعنی اگر تم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو تو زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور مارتے وقت تمہیں ان پر ترس نہ آئے، ولیشہد اور ضرور حاضر ہو، اب کنڈیشن لگائی جا رہی ہے، ضرور حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا پر، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو ایک مومنوں کا گروہ جو ہے، گروپ جو ہے، اسے حاضر ہونا چاہیے، یعنی ان سب کو دکھا کے پھر سزا دو۔ زنا کار عورت اور مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس آیت میں۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ گناہ اور حد، یعنی جو گناہ اور اس کا حد یعنی پنشمنٹ۔ عرب جاہلیت میں زنا بہت عام تھا، ساتھ ہی زنا کا الزام لگانا اور بچے کو کسی کا بھی بچہ کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جب اسلام آیا تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اللہ اور رسول کی شہادت کے بعد خاص طور پر کچھ باتوں کی قسمیں کھانے کا حکم قرآن میں دیا گیا، جیسے جب لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، کہ کلمہ پڑھتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو شہادت کے بعد کچھ خاص باتیں تھیں جن کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیتے تھے، یعنی قسم کھانے کو کہتے تھے کہ تم یہ قسم کھاؤ، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں، اور چوری نہیں کریں گی، ساتھ ہی جب یہ شہادت کے بعد کیا قسم کھانے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان سے قسم لو، بیعت لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، دوسرا چوری نہیں کریں گی، تیسرا زنا نہیں کریں گی، چوتھا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ
کوئی ایسا بہتان باندھیں گی، یعنی الزام لگائیں گی، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کر لیا ہو، یعنی کسی اپنے بچے کو کسی دوسرے کا بچہ نہیں کہیں گی، اور نہ کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم ان سے بیعت لے کر لیا کرو۔ یعنی اگر وہ یہ سب چیزوں کی قسمیں کھائیں، خاص طور سے مسلمان عورتوں کے لیے، تو تم ان سے بیعت لے لو، یعنی انہیں مسلمان کر لو، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ مغفرت کی دعا کیوں کرو؟ تاکہ ابھی تک جو بھی گناہ ہو گئے ہوں انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، یعنی اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں خاص طور سے مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے بیعت لو کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بچے کو کسی اور کا بچہ نہیں کہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کی بیعت سب سے پہلے لیا کرتے تھے، تب وہ مسلمان ہوتی، یعنی یہ سب وہ قسم کھاتی تھی کہ ہم یہ سب کام نہیں کریں گے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے اور وہ مسلمان ہوتی تھیں۔ لیکن ابھی بھی جاہلیت کی بہت سی باتیں لوگوں میں بچی ہوئی تھیں، یعنی وہ بیعت تو لے لیتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر جاہلیت کی بہت ساری ایسی باتیں تھیں، برائیاں تھیں جو ابھی بھی ان کے اندر بھری ہوئی تھیں۔ اس لیے پھر اللہ نے کچھ چیزوں کا خود قانون بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جو آیتیں آئیں ان میں پھر قانون دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے، بیعت لینے کے بعد پھر کوئی زنا کرے تو اسے یہ سزا دی جائے گی۔ جیسے کیا قانون بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ اگر کوئی کسی پر زنا یا بدکاری کا الزام لگائے تو 4 گواہ لائے، یعنی کوئی اگر کسی پر الزام لگاتا ہے کہ اس شخص نے زنا کیا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے 4 گواہ لانے ہوں گے، اور اسے ان چاروں گواہوں کو گواہی دینی ہوگی کہ وہ سچے ہیں۔ لیکن اگر گواہ نہ لا پائیں تو پھر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسے حد قذف کہا جاتا ہے، یعنی کسی نے کسی پر الزام لگا دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ گواہی دیں کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جس نے الزام لگایا ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی کیسے تم نے زنا کا الزام لگایا کسی پر، تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسے حد قذف کہا گیا ہے، کہتے ہیں۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی، ورنہ کیا ہوتا تھا، کوئی بھی کسی بھی پاک دامن عورت پر الزام لگا دیتا تھا کہ اس نے تو زنا کیا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ منافقین نے الزام لگایا تھا، اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ کوئی بھی کسی پاک دامن عورت پر ایسے ہی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ لاؤ اور اس کو 80 کوڑے مارو اگر وہ نہ لا پائے تو، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو اس طرح سے کسی پر الزام لگائیں اور گواہ نہ لا پائیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کرنے والے، فساد کرنے والے ہیں، اور ان کی گواہی بھی پھر آئندہ قبول نہیں کرو۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی اس طرح سے الزام لگانے کے بعد اور انہیں سزا مل جائے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں، تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب یہاں جو حد قذف جو ہے، 4 گواہوں کی گواہی کے بعد اگر کسی پر زنا کا الزام ثابت ہو جائے، اب کیا ہوا؟ اگر کوئی سپوز 4 گواہ لے آتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے اس نے زنا کیا ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو کیا ہوگا؟
اب اس زانی مرد اور زانی عورت کو سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی اسے جب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ رجم کی سزا کا بیان حدیث میں ملتا ہے، اور یہ تورات میں بھی ہے اس کا حکم۔ زنا کی یہ سزا بعد میں نازل ہوئی، اس سے پہلے بدکاری کی سزا سورہ النساء آیت نمبر 15 میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن جو ہے وہ دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، تو پہلے سورہ نساء جب نازل ہوئی تھی تب بدکاری کی سزا دی گئی تھی، تو تب کیا کہا گیا تھا کہ ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، یعنی کوئی اگر عورت زنا کرتی ہے اور بدکاری کرتی ہے تو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، یعنی ان گھر سے باہر، یعنی ہاؤس اریسٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی سٹارٹنگ میں جیسے شراب کی آیتیں کے لیے منع کیا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، اسی طرح سے زنا کی بھی جو پہلے جو بتایا گیا سورہ النساء آیت نمبر 15 میں کہ انہیں گھروں میں قید کرو، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ اور پھر سورہ النور میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے مرد اور عورت تو پھر انہیں رجم کی سزا دی جائے گی۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، یعنی سورہ النساء میں، اس کے مطابق بدکار عورت اور مرد کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا قانون دے دیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ جب تک کہ حکم نہ آ جائے تب تک ان کو گھروں میں قید رکھو، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ وہ تم مجھ سے سیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون آ گیا ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ کنواری غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے مار دینا ہے۔ یہ پہلے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا بتائی۔ تو یہ ہمیں صحیح مسلم سے پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا زناکار مرد، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زناکار مرد اور عورت میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، یعنی جب تم کوڑے مارو تو ایسا نہیں ہو کہ تم انہیں دھیرے دھیرے مارو یا تمہیں ترس آئے، ترس نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یعنی شرط لگا دی گئی کہ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو تمہیں جواب دینا ہے، تو پھر تمہیں ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اس سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، انہیں یہ بھی کنڈیشن لگا دی گئی کہ اکیلے میں کہیں چھپ کر سزا نہیں دینی ہے، سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے یہ سزا دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی اس گناہ کے بارے میں نہ سوچے، تاکہ سب عبرت حاصل کریں اور کوئی اس گناہ کو کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔